إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون جمعہ کے حوالہ سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، اس کے احکام و مسائل، آج کے خطبہ جمعہ میں مزید اس کے متعلق گفتگو کر کے اس موضوع کو مکمل کر دیں گے اللہ کی توفیق سے، اور آخر میں 25 دسمبر کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کی جائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کرے تو بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص بات کا حکم دینے والا ہے۔ تو اس میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ جب
جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، تو جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دو باتیں کہی گئیں، ایک جمعہ کی اذان سنتے ہی فوری طور پر مسجد کی طرف رجوع کرنا، یہ حکم دیا، اور دوسرا کاروبار چھوڑ دے۔ مسلمانوں کے اندر ان دونوں باتوں میں سستی آ گئی، اور اس قدر سستی ہے کہ اب باقاعدہ طور پر جمعہ بازار لگتے ہیں، بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ جمعہ کی اذان سے کوئی 2 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے پہلے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لنڈے والے تو 8 بجے ہی شروع کر دیتے ہیں، اپنا ساز و سامان مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ جا کر کے بازار کا مشاہدہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر بازار میں رش موجود ہے۔ جمعہ کے دن کے علاوہ آپ جا کے دیکھیں، اتنا جمگٹا نہیں ہوگا، اتنی بھیڑ اور رش نہیں ہوگا جس قدر آج کے دن یہ کام بازار میں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اذان سن کر کے جلدی اللہ کے ذکر کی طرف مسجد میں پہنچو۔ اسی قدر سستی آ گئی، اور آپ دیکھتے ہیں سال ہا سال سے لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ بڑا نہیں ہے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اس کا معنی مفہوم یہ کرنا یا سمجھنا کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، اطمینان اور وقار ساتھ چلتے ہوئے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے ہی مزے سے آرام آرام سے جیسے کوئی بیمار چلتا ہے، نہیں، ذرا عام سپیڈ سے تھوڑا تیز چل کے آؤ۔ مقصد توجہ دلانا ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، انسان کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میں دیر سے آ رہا ہوں، سستی کوتاہی غالب آ گئی ہے، تو جلدی جلدی یعنی کام کاج چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ اور یہ بات اہل علم کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد کاروبار جاری رکھنا حرام ہے۔ اس لیے یہ بات بطور خاص کہی گئی کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ لفظ خیر جو ہے عربی میں اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں، اور انگلش میں سپرلیٹو ڈگری، گڈ، بیٹر، بیسٹ، خیر، بہت زیادہ بھلائی ہے، بڑی ہی اس میں خیر ہے۔ کاروبار چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد حکم دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز جمعہ ادا کر لو اس کے بعد تمہیں اجازت ہے، رخصت ہے، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اس کا فضل تلاش کرو، پھر کاروبار کرو۔ جمعہ کے لیے اہتمام کر کے مسجد میں آنا لازم اور ضروری ہے، اور جمعہ کے بعد
رخصت دے دیے کہ اب جا کے کاروبار کرو۔ تو آپ بتائیں کہ جو اس وقت ساری دنیا رونا رو رہی ہے، گزارا نہیں ہوتا، ضروریات پوری نہیں ہوتی، معاملات میں ہر طرف پریشانی لاحق ہے، جس نے پریشانیاں دور کرنی ہے اس کی بات تو مانتے نہیں۔ تو آپ پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہیں، تو ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے، نہ دوائی کھاتے ہیں نہ پرہیز کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں جی بیماری ہے، علاج ہم کرنا نہیں چاہتے، پرہیز ہم کرنا نہیں چاہتے، بیماری سے نجات نہیں چاہتے، شور مچاتے۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی۔ پھر جمعہ کے دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص جو تعلیمات دی، ان میں سے ایک بات یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، مسلمان ہوئے۔ وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما علی احدکم ان وجد ان يتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوبی محنتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی کو اگر وہ وسعت پائے، فراخی پائے، اسے یہ استطاعت حاصل ہو، تو وہ جمعہ کے دن کے لیے دو کپڑے یعنی جوڑا سوٹ وہ مختص کرے، جو وہ عام کاروبار کرتے ہوئے، محنت مزدوری کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اس کے علاوہ اس کا یہ جوڑا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم عید کے موقع پر اسپیشلی کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے نہ ہوں تو کم از کم صاف ستھرے اچھے بہترین کپڑے پہن کر کے نماز عید کے لیے جاتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے تیاری کر کے اچھا لباس پہن کر کے جانا چاہیے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سند اس کی حسن ہے۔ لہذا جمعہ کے دن تیاری کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے، لباس پہن کر کے، دوسری روایت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، خوشبو لگا کے، تیل لگا کر کے انسان کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کی وسعت، اس کی آفاقی اور عالمگیر تعلیمات، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو دین اسلام کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام میں کس قدر وسعت ہے، کس قدر آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جمعہ کا دن تھا، بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ اب تو یہ حالات نہیں ہیں، سڑکیں پختہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنی تنگی ہے جہاں سیوریج کا پانی کھڑا رہتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، تو جب مؤذن نے اذان کہی تو وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے والا تھا، تو انہوں نے مؤذن کو کہا کہ یہ نہیں کہنا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہنا، یہ الفاظ کرو، دہراؤ اور کہو، الا صلوا فی بیوتکم، الا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ جمعہ کے لیے تکلف کر کے، تکلیف اٹھا کر کے بارش میں آپ کو آنے کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب انہوں نے مؤذن کو یہ بات کہی
جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑا تیز نظروں سے دیکھا ان کی طرف، متعجب ہو کر کے کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی جگہ پر الا صلوا فی بیوتکم کہلوا رہے، تو فرمانے لگے کہ جو ہم سب میں اور تم میں بہتر تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسا کیا ہے اس لیے میں ایسا کروا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی اور سمجھائی کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، میری پسند اور ناپسند نہیں ہے، میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور کروایا، اس لیے میں ایسا کروا رہا ہوں اور کیا رہا۔ اب بھی اگر کوئی شخص دین اسلام کی وسعت کو نہ سمجھے، اس کی حقیقت کو نہ جانے، پھر کب موقع ہے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سن 94 میں، آج سے 30 سال پہلے، جب میں کویت ہوتا تھا تو پہلی مرتبہ پاکستان آیا، تو میرا ایک کویتی دوست تھا، وہ بھی پاکستان آیا، ہم مدرسہ دارالحدیث میں گئے، وہاں ان کا درس کروایا۔ اگست کا مہینہ تھا، بڑی شدید بارشیں ہوتی تھیں، تو شدید بارش شروع ہو گئی، نماز ظہر ادا کی، بارش جاری ہے۔ میں نے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ہزاروی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ عصر کی نماز بھی پڑھا دیں، بارش ہو رہی ہے۔ شیخ صاحب کا ایک اپنا مخصوص انداز تھا، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ میں نے جب فورس کیا، مجبور کیا کہ اب آپ دیکھیں کہ کس چیز کا انتظار رہے گا، بارش ہے، مدرسہ کے اندر پانی کھڑا ہے، باہر سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے، تو آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے نماز عصر بھی ظہر کے ساتھ پڑھا دی، الحمدللہ بات پھیل گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اللہ کی توفیق سے یہ تحریک چلائی، اور ہماری مسجد میں ہی وہ نمازی حضرات جو اس بات کو ناپسند کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یوں ہی بارش ہو رہی ہو تو فوراً کہتے ہیں جی ظہر کے ساتھ عصر پڑھا دیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اکاڑا شہر میں تقریباً تمام اہل حدیث مساجد میں بارش کی صورت میں نمازیں جمع کر کے پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس میں آسانی ہے، سہولت ہے؟ شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا، تنگی نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، دین اسلام سے متنفر نہ کرنا۔ تو اس لیے شریعت نے جہاں ضرورت سمجھی وہاں ہماری مکمل رہنمائی کر دی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ تو دین سے دوری، لا علمی، عدم واقفیت، بے سمجھی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ایسی باتیں اسلام کے متعلق کرتے ہیں۔ کبھی وہ دین اسلام کو سمجھیں، غور کریں تو ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو کہ اسلام میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان بھی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو آسانیاں پیدا کی۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے یا خطبہ سے پہلے
آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں. جو لوگ تاخیر سے آنے والے دوران خطبہ ان کو حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر کے بیٹھیں. اور جو لوگ خطبہ شروع ہونے سے پہلے بہت جلد مسجد میں تشریف لاتے ہیں، جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ سے پہلے اس طریقے سے کوئی سنتیں ثابت نہیں. تحیت المسجد ہے، یا اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلق طور پر یہ ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنے عمدہ کپڑے پہنے، خوبصورت لباس پہنا اس نے جو اس کے پاس موجود ہے، وَمَسَّ مِن طِيبٍ، اور خوشبو لگائی، ان کان عندہ، اگر اس کے پاس موجود تھی، ثم آتى الجمعۃ، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، فلم يتخطى اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت، پھر وہ لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی اس نے، جیسے لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے سے آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آ گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے. اگر آپ کو شوق ہے آگے بیٹھنے کا، پہلی صف میں شامل ہونے کا، تو پھر آپ پہلے تشریف لائیں، لوگوں کو پریشان نہ کریں. یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. فرمایا کہ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں کیا، لکھ دیا ہے، اس نے نماز پڑھی، یہ اب اس کی مرضی ہے، 2 رکعتیں پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 2 کر کے. سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جمعہ سے پہلے، خطبہ سے پہلے، امام کے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے بہت جلدی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ آ کر کے 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی رخصت دی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ 2 رکعتیں پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، جتنی اللہ توفیق ہے. لیکن یہ سمجھنا جیسا کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں اس طریقے سے جمعہ سے پہلے کوئی سنتیں ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں. یہ فرق سمجھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم انصت اذا خرج امامہ حتی یفرغ من صلاتہ کانت کفارۃ لما بینہ وبین جمعتہ التی قبلہا. پھر اس نے خاموشی اختیار کی، جب امام گھر سے نکلا اور آ کر کے اس نے پھر خطبہ دیا، پھر نماز پڑھائی، پھر اس سے فارغ ہوا، اس تمام دورانیے میں اس نے خاموشی اختیار کی، کوئی لغو بات نہیں کی، حرکت نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو یہ اس کا عمل اس کے لیے کفارہ ہے کہ جو اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ کا درمیانی وقفہ ہے، کہ جتنے اس سے اس دوران میں گناہ ہوئے ہیں، اس عمل کے ذریعہ سے اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیے، معاف کر. یہ حدیث مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بھی تعلیم دی ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعۃ ثم يخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افصحوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اس کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اسے اٹھا کر کے اس کی جگہ پر وہ خود بیٹھے، ایسا نہ کرے۔ اگر ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے انسان کو کہ جگہ کی تنگی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانے کی بجائے کھڑا ہو کے تھوڑا اشارہ کرے، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی جگہ دے دینی چاہیے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو جگہ دے دے۔ لیکن کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے وہاں پر خود بیٹھنا، یہ سوء ادبی ہے۔ عام حالات میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، کسی بھی جگہ پر کسی بھی معاملے میں آپ لوگ موجود ہیں، کوئی شخص باہر سے آیا، وہ آپ کو اٹھا کر کے آپ کی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور آپ دیکھیں فطری طور پر کوئی شخص آتا ہے، آپ سے عمر میں بڑا ہے، یا آپ سے اس کا گہرا تعلق ہے، یا اس سے محبت کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاخیر سے آیا ہے، آپ اٹھ کر کے اپنی جگہ پر اسے بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے نہ یا نہ بیٹھے، لیکن کیا ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے عزت، قدر و منزلت، محبت بڑھ جاتی ہے نا، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں بھی آپ بیٹھو۔ اگر وہ مجبور کرتا ہے، رضامندی سے آپ کو جگہ دیتا ہے، آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی کو چھوٹا سمجھ کر کے، حقیر سمجھ کر کے، یا اپنا حق سمجھتے ہوئے کہ میں یہاں بیٹھنے کے لائق ہوں، اس کو اٹھانا یہ غلط ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو جگہ مختص کی ہو مہمانوں کے لیے، خاص جگہ ہو، وہاں پر جا کر کے بیٹھنا یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا ابی داؤد میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص کسی کی مسند خاص پر نہ بیٹھے۔ وہ مسند کیا ہے؟ استاد کے بیٹھ کر کے پڑھانے کی جگہ ہے۔ وہ دکان والا ہے، وہ اپنی دکان میں جو جگہ اس کی مختص ہے، غلے پر بیٹھتا ہے، یا کسی خاص جگہ، خاص اس کا جو مقام ہے بیٹھنے کا، اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ دوست ہونے کے ناطے سے بے تکلف اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، نتائج کیا ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھتے ہیں تو کبھی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو الزام آتا ہے یا نہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر، ان معاملات میں رہنمائی کی گئی جہاں ہماری سوچ فکر نہیں پہنچتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح سے مصلی امامت پر یہ ایک بڑی غلط روش چلی ہوئی ہے۔ بڑے عالم آ گئے، آپ کے امام صاحب چھوٹے آئے، بڑے عالم نہیں ہیں، طالب علم ہیں۔ مسجد کا ہر نمازی یہ سمجھتا ہے میرا یہ حق ہے کہ میں ان کو آگے کروں اور ان کو پیچھے کروں۔ امام صاحب بیچارے سے پوچھتے ہی کوئی نہیں، چلو جی حضرت نماز پڑھائیں۔ انہوں نے بھی کبھی زحمت گوارا نہیں کی، اللہ ماشاءاللہ، کبھی آپ کے امام صاحب کہاں ہیں؟ وہ امام صاحب اجازت دیں گے تو پھر میں آگے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، وگرنہ میں مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کبھی یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، مسجد کے متولی، مسجد کے صدر، مسجد کی انتظامیہ، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے طور پر کسی آنے والے مہمان کو مصلی امامت پہ کھڑا کرے اور امام کی اجازت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ ہماری مسجد میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم گزارش کرتے رہتے، بتاتے رہتے کہ بھائی یہ درست نہیں ہے،
ہمارے اصل جو امام صاحب ہیں وہ موجود ہیں، وہ جسے کہیں گے نماز پڑھانے کا وہ پڑھا سکتا ہے، جسے اجازت نہیں دیں گے وہ اپنے طور پر مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ائمہ کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کریں، وہ بھی لوگوں کو بے جا پریشان نہ کرتے رہیں۔ عادت ہی بنا لی جاتی ہے تاخیر سے آنا، اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی شخص جمعہ کے دن گوٹھ مار کر کے نہ بیٹھے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ گوٹھ مار کر کے کیا؟ گوڈے کھڑے کر لیے ہیں اور آگے سے ہاتھ ڈال کر کے بیٹھا ہوا، یا کپڑا باندھ لیا پیچھے سے اور گھٹنے کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث۔ تو لہذا ادب آداب ملحوظ رکھنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ٹانگیں امام صاحب کی طرف کر رکھی، دیوار کے ساتھ تیغ لگا کے بیٹھے، لمبی ٹانگیں کر کے بیٹھے، فری سٹائل۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کیسے بھی بیٹھ جاؤ۔ اور بھائیو، مجالس کی آداب ہے، صرف جمعہ کے لیے ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کہیں مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ادب آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم یوم الجمعۃ فلیتحول من مجلسہ ذلک۔ جس شخص کو جمعہ کے دن دوران خطبہ بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، سستا رہا ہے، اپنے طور پر تو کوئی آدمی اسے متوجہ نہ کرے، اسے انگلی ہاتھ نہ لگائے، کبھی اٹھ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو۔ لیکن اگر امام صاحب کہہ دیں، خطیب صاحب کہہ دیں کہ بھئی اپنے ساتھ والے کو جگا دو، تو وہ اسے ہاتھ پھیر کر کے جگا دے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اس آدمی جسے نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو اونگ آئے جمعہ کے دن، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے۔ وہ 2-4 قدم چلے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ نیند اڑ جائے گی نا، نیند دور ہو جائے گی، سستی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان پر نیند کا غلبہ رہتا ہے، باقی تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن خطبہ میں ضرور وہ سوتے ہیں، خطبہ میں ان کو ضرور نیند آتی ہے، ویسے بات چیت کرتے ہیں تو کبھی ان کو نیند نہیں آئی۔ یہ بھی شیطان پیچھے ہوتا رہا آدمی۔ اس میں آپ ذرا سمجھے، ایک نقطہ ہے، اگر آپ میدان جہاد میں ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اس دوران میں آپ کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، تو اسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مجاہدین کے لیے یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اس معمولی سے وقفہ میں جو انہیں نیند آئی ہے، اس نیند کی وجہ سے ان کی تمام تھکاوٹ اتر جاتی ہے، وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی مجلس جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی، خطبہ ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، وہاں نیند آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف ہے۔ وہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کے کان میں کوئی اچھی بات پڑ جائے اور آپ سمجھ لیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ یہ شیطان تھپکتا ہے کہ چلو بھی کوئی بات نہیں ہے، خطیب صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی نیند پوری کر لو، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی حاصل ہے۔
کہ بھی حاضری بھی لگ گئی خطبہ جمعہ سے پہلے آنے کی، خطبہ جمعہ میں بیٹھے بھی رہے، نیند بھی پوری کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اور اس کا بھی اس سے بہتر طریقہ ہے کہ اگر پھر بھی انسان کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو جا کر کے چھینٹے مار لے، آنکھوں منہ دھو لے اچھی طرح سے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے دھوئے گا تو انشاءاللہ کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اثر رہے گا اس کا، تو اس سے بھی نیند اڑ جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات، یہ روایت سنن ترمذی، ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اب ذرا آئیے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ، کہ 3 قسم کے لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو وہ جس نے وہاں پہنچ کر لغو حرکت کی، بیہودہ کام کیا، بیٹھ کر کے ادھر ادھر لوگوں کو جھانکنا شروع کیا، کسی کو اشارہ کر دیا چپ کر جا، کسی کو کوئی ایسا کام، یا تنکوں کے ساتھ کھیلتا رہا، یا کوئی اور کام کرتا رہا، تو فرمایا اسے اس سے بس یہی کچھ ملتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا، جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ دوسرا شخص دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ جاؤں خطبہ سنوں، اس دوران میں دعا بھی کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نیت یہ ہوتی۔ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عطا کر دے، اگر چاہے تو منع فرما دے، اسے اللہ عطا نہ کرے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ یہ چیز آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کی اس میں مشیت ہوتی ہے، اور جو دعائیں انسان کرتا ہے وہ قبول ہی ہوتی ہیں، لیکن وقتی طور پر فوری نہیں قبول ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور موقع پر اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ جبکہ تیسرا شخص غور سے خطبہ سنتا ہے اور لغو حرکات سے بچتا ہے، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگتا، نہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے سابقہ جمعہ اور مزید 3 دن کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک، اور 3 دن جو ہے مزید، یہ اس کا عمل جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کا۔ اور یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ کس کس نیت سے، کس کس ارادہ سے مسجد میں آتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جمعہ پڑھانے کا اہتمام کیا، اور بحرین کی جوافہ مسجد، اس میں سب سے پہلا جمعہ ہوا، اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعہ ہر جگہ ہوگا، لوگ کثیر ہوں یا قلیل ہوں، تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، جمعہ پڑھایا جائے گا، جمعے کا اہتمام ہوگا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حنفی حضرات، ان کا یہ موقف ہے کہ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ مصر جامع میں ہی ہوگا، اور کسی جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا۔ مصر جامع کیا چیز ہے؟ مصر جامع ان کے نزدیک وہ شہر جہاں بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہو، خرید و فروخت ہوتا ہو، تجارت ہوتی ہو، بازار موجود ہو، کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوں، وقت کا قاضی جمعہ پڑھائے، اور وہاں پر حدود اللہ کا نفاذ ہو۔ کس کا؟ حدود اللہ کا نفاذ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر جمعہ ہوگا، وگرنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ اب یہ والی شرائط جو ہیں، یہ سوائے سعودیہ اور افغانستان کے پوری دنیا میں کہیں بھی
نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں جمعہ نہ شہروں میں ہے نہ دیہاتوں میں، ایک بات۔ دوسری بات، پھر وہ شہروں میں اجازت دیتے ہیں، تنازل کرتے ہیں اپنی اس شرط سے نیچے آ کر کے کہ جی شہر میں جمعہ ہوگا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں، انڈیا میں، دیگر ممالک میں جہاں جہاں حنفی حضرات موجود ہیں، دیوبندی اور بریلوی حضرات، اپنے آپ کو حنفی کہلوانے والے، وہ سب کے سب جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو کیوں جی؟ وہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ احتیاطی ظہر ہے۔ پتہ نہیں جمعہ ہوا یا نہیں ہوا، تو لہذا ظہر بھی احتیاطاً پڑھ لیں تاکہ نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، جمعے کا تو پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، تو ظہر کا یقین کیسے ہوا کہ یہ ہو گئی؟ اس کی خبر کس نے دی؟ یہ کیسے پتا چلا؟ یعنی ایک ہی دن میں 2 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ جمعہ کے دن یہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 6۔ یہ فرض پڑھ رہے ہیں 6، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ظہر بھی پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے، ہدایہ میں، در مختار میں، جتنی بھی حنفی مذہب کی کتابیں ان سب میں یہ بات مذکور ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی جمعہ پڑھانے کی تعلیم دی یا جہاں جمعہ پڑھا گیا وہاں تو 40 افراد بھی موجود رہے۔ اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ صاحب ہدایہ یا در مختار وغیرہ کی جو شروحات لکھنے والے ہیں، انہوں نے بذات خود اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جمعہ وہاں ہونا چاہیے جہاں اتنے لوگ موجود ہوں جتنے منع میں ہوتے ہیں۔ تو جی پورے پاکستان میں کوئی ایسی مسجد ہے منع جتنے لوگ جمع ہو جائیں؟ یہ ایسی شرائط ہیں جو کبھی پوری ہی نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو مخمصہ میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو ہم نے کہی تھی خطبہ کے شروع میں، چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، 25 دسمبر کو عیسائی عید مناتے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، ہمارے ہاں ان کے سن کو سن عیسوی کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کو سن میلادی لکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عربی میں جہاں لکھا ہوا ہوگا 2024 عربی میں، تو وہاں میم ڈالا ہوگا۔ میم کا مطلب یہ ہے کہ سن میلادی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف یہ سن منسوب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں عیسائی 25 دسمبر کو، اس کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ جو شخص ان کی اس عید کے معاملہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہے وہ شخص گناہ گار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اہل ایمان عباد الرحمن کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ زور کے مقامات پر نہیں جاتے جہاں جھوٹی گواہی دی جائے، جھوٹی باتیں ہوں، خلاف شرع کام ہو، اور تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین سب اس کی یہ بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی۔ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ یہودیوں کا تہوار ہو، ہندوؤں کا تہوار ہو، سکھوں کا تہوار ہو، وہ دیوالی ہو، یا عیسائیوں کا یہ دن ہو جسے وہ عید کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص
ان کے عقیدہ کے مطابق، جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی اس دن پیدائش ہوئی ہے، اس بات کو نہیں سمجھتا تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ ان کو اس میں مبارکباد دینا، بعد میں تو اس کو کفر تک کہہ دیا، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا۔ تو لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی مسیحی بھائیوں کو عید مبارک، یہ ووٹ لینے والے، یہ سیاست کرنے والے، یہ سارے کام کرنے والے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی، ایسا کلمہ کہہ دیا، ایسی کفر کی بات کہی، قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا ان کے ان معاملات میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، کیک کاٹنے نہیں جا سکتے، کیک کاٹنے کی تقاریب میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ ایسے لغویات، فضول کام، خلاف شرع کام دیکھتے ہیں، وہاں سے بڑے باوقار طریقے سے بغیر جھانکے ادھر ادھر نظر اٹھائے گزر جاتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں کوئی لچک نہ دکھائیں، کتاب و سنت پر سختی سے کاربند رہیں گے تو اپنا ایمان بھی بچائیں گے، عقیدہ بھی بچائیں گے اور اللہ کو بھی راضی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔